یہ جو چاروں ادوار ہیں، تفسیر میں ایک اہم نام آتا ہے امام بغوی کا. انہوں نے ان چاروں ادوار کی خصوصیتوں پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کنتم امواتا، سب سے پہلے تم مردہ تھے، نہیں تھے، بے شعور تھے، بے جان تھے. اے نطفن فی اصلاب آبائکم، یعنی اپنے آباء و اجداد کے نطفے میں تھے. پھر اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ آیا فاحیاکم اے فی الارحام والدنیا، آباء و اجداد کے نطفے میں تھے، پھر اس سے نکال کے اس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں اور زمین کے گود میں زندگی بخشی. ثم یمیتکم اے عند قضاء آجالکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا جب اس زندگی کی مدت پوری ہو جائے گی. ثم یحییکم اے للبعث، پھر تم کو زندہ کرے گا اپنے پاس حاضر کرنے کے لیے، حساب و کتاب کے لیے. ثم الیہ ترجعون، پھر جب دوبارہ زندہ ہوگے اور رب کے پاس حاضر کیے جاؤ گے. تو ہماری زندگی کا ایک دور وہ ہوا جو آباء و اجداد کے نطفے سے ہوتے ہوئے گزرنے کا ہے. دوسرا دور وہ ہوا جو ماں کے پیٹ میں، رحم میں جسم سے روح کے تعلق قائم ہو جانے کے بعد کا ہے. پھر تیسرا دور وہ ہوا کہ جسم سے روح کا تعلق قائم ہونے کے بعد پھر جب اس جسم سے روح نکل جائے گی. اور چوتھا دور وہ ہوگا کہ پھر وہ روح اس جسم میں جمع کی جائے گی اور ایک دوسری زندگی کے ساتھ آخرت میں ہم کو اکٹھا کیا جائے گا. تو اس آیت کریمہ میں چار ادوار کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں اپنی سمجھ کے لیے آسان کر کے کہ ایک دور وہ جب تک ہماری روحوں کا ہماری جسموں سے تعلق نہیں ہوا. دوسرا دور وہ جب ماں کے پیٹ میں ہماری جسم اور روح کا تعلق ہوا اور اس جسم میں روح کو اللہ نے ڈال دیا. پھر اللہ جب تک اس جسم میں روح کو ڈالے رکھا، کسی کو ماں کے پیٹ میں ڈالا اور ماں کے پیٹ ہی میں روح نکال دیا. پیدا بھی نہ ہونے پایا کہ موت آ گئی. کوئی پیدا ہونے کے وقت مر گیا، کوئی بچپنے میں مرا، کوئی جوانی میں مرتا ہے، کوئی 60-70 سال ہو کے مرتا ہے، کسی کی عمر طویل ہو جاتی ہے، 80-90-100 کروس کرتا ہے. پھر جب اس جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اب ایک برزخی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، برزخی زندگی کا دور ہوتا ہے. اور جسم سے روح نکلنے کے بعد آدمی اس جسم کو مٹی میں اسلامی رسم کے مطابق ڈالتا ہے اور روح اپنے حساب سے اپنے مقام پر ہوتی ہے. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جسم اور روح کو پھر ملائے گا اور دونوں کو جمع کرے گا اور ایک اخروی زندگی دے گا، نئی زندگی دے گا اور اپنے پاس حاضر کر کے ہمارے عمل کا حساب و کتاب لے گا. آپ اندازہ لگائیں، انسان کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پوری محنت کرتا ہے، تگودو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جتنی اس سے بن پائے اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے اور لوگوں سے دعائیں بھی کراتا ہے. تو 100 چیزوں کی کوشش کیا تو 90% تو ناکام رہتا ہے، 100 میں سے 10 چیزوں میں اسے کامیابی مل جاتی ہے الا ماشاءاللہ. لیکن ہم اور آپ جو یہاں آئے ہیں اس دنیا میں، اس زندگی میں، اس کے لیے نہ ہم نے کوئی کوشش کی، نہ اس دنیاوی زندگی کے لیے ہم نے اللہ سے کوئی دعا کی. بغیر ہماری کوشش کے اور بغیر ہماری دعا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عدم سے وجود میں لایا. اس عدم سے وجود میں لانے میں اس کا کتنا احسان ہے ہم پہ اور اس کا کتنا انعام ہے ہم پہ. ذرا انسان سوچے، ذرہ سے لے کے آفتاب تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، کائنات کی جو چیز بھی آپ دیکھتے ہیں سب کو اسی نے بنایا. مگر جب اس نے بنایا تو ہمیں اور آپ کو بے جان نہیں بنایا، جاندار بنایا، ڈبل احسان. پھر جاندار بنایا تو جانور نہیں بنایا، انسان بنایا. اور پھر انسان بنایا تو محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا. کیف تکفرون باللہ، کیسے ناشکری کرتے ہو اپنے اس رب کی اور کیسے انکار کرتا ہے کوئی اس رب کا.